اللہ نے زندگی اور موت اس کا مقصد بتایا ہے کہ یہ کیوں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے بنائی ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے بندوں میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اچھا، اب اچھے عمل ایک تو یہ ہے کہ ہماری آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہے، یہ ہماری دنیا کے لحاظ سے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اور دنیا میں ہم میں سے ہر بندے کی یہ تمنا، یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری عزت ہو، دوسری بات کہ مجھے اچھا رزق ملے، تیسرا ہے کہ میری اولاد ترقی کرے، اور بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جدھر رہتے ہیں نا، انسان کے ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح کے وہ ماحول کے اندر رہ رہا ہو نا، اس طرح کا ہی بود و باش اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا سندھ کے اندر رہنے والے لوگ، ان کا اپنا ایک طرز زندگی ہے، سرحد کے اندر رہنے والوں کا ایک طرز زندگی ہے، وہ جو ماحول میں ہو رہا ہے بعین ہی معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہو نا، بندہ اس کو اپنا لیتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کی جو اصل تعلیمات ہیں کئی دفعہ ان سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب ہم دنیاوی جو لوگ کرتے ہیں دیکھا دیکھی، ہم بھی وہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ مثلا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں، میری عمر میں اضافہ ہو، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس سے رزق بھی زیادہ ملے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا سلوک کریں۔ اب صلہ رحمی اتنا بڑا کام ہے نیکی کا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، ناتا توڑنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے معلق ہے ناتا، رشتہ۔ کہتا ہے کہ یا اللہ، جو مجھے توڑتا ہے تو بھی اس کو توڑ، جو مجھے جوڑتا ہے تو بھی اس کو جوڑ۔ تو اس سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ رشتہ ناتا توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اب صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن سب سے بہتر افضل صدقہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے اچھا صدقہ اپنے عزیز و اقارب کو دینا ہے، بلکہ اس کا دوہرا اجر ہوتا ہے۔ ایک اجر ہوتا ہے صدقہ خیرات کرنے کا، ایک اجر ہوتا ہے صلہ رحمی کا، جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ پھر اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھا کے یہ بات کہی ہے، اب آپ کی بات تو ویسے غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتے ہیں، کمی نہیں کرتے۔ یہ آپ نے قسم اٹھا کے بات کہی ہے۔ اچھا، عاجزی سے، انکساری سے بندہ دھیمی عاجزی والی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کرتے ہیں، نیچا نہیں کرتے۔ بندہ کیسا شاید وہ بڑھا، یہ آپ نے قسم اٹھا کے بات کہی ہے۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اب میں نے جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ رکھی ہیں، میں بھی اپنے گریباں میں جا کر ڈالتا ہوں، آپ بھی ڈالیں اور تجزیہ کریں کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ہم سے چھوٹی موٹی زیادتی کر لے تو معاف کرنے میں ہمارا حال کیا ہے۔ اگر کہیں پہ گفتگو ہو رہی ہو تو ہم اپنی انا کا مسئلہ کس حد تک بناتے ہیں، وہاں پہ ہم عاجز ہو کے انکساری کی حالت میں اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اب جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ احادیث کے اندر ہے، اور سچی بات ہے کہ جو لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں، وحی الہی پہ عمل کرتے ہیں، سچی بات ہے کہ وہ بہت آگے نکلتے ہیں۔ جو وحی الہی کے مقابلے میں، ویسے عقل کا استعمال بہت اچھی چیز ہے، اسلام ہے ہی عقل والوں کے لیے ہے، لیکن جو وحی کے مقابلے میں عقل استعمال کرے نا، اس کا بیڑا غرق ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، کیونکہ یہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ کشتی بنا، اس میں ہر چیز کا جوڑا یا ساری چیزوں کو سوار کر لے، انہوں نے کہا کہ اگر نہ سوار ہوا تو غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، کہتا ہی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب عقل وہی کہتی تھی کشتی میں سوار ہو، اب اس کی عقل کہتی تھی کہ پہاڑ بہت اونچے ہیں، میں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، کیسے ڈوبوں گا؟ اب اس نے وحی کے مقابلے میں عقل کا استعمال کیا تو غرق ہونے میں شامل ہو گیا۔ ایسے ہی میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، صحابہ سے کوئی عظیم لوگ تھے نبیوں کے بعد، کتنی عظیم ہستیاں تھیں، اور صحابہ بھی وہ جو جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ احد میں شامل ہیں، عام صحابہ نہیں۔ درے پہ آپ نے کھڑا کر کے کہا کہ کچھ بھی ہو، فتح ہو یا شکست ہو، یہ درے پہ تم نے کھڑے ہی رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو ہوا یہ کہ جنگ کے پہلے ہی حلے میں دشمن بھاگ گیا، مسلمان غالب آ گئے، مال غنیمت چھوڑ گیا۔ تو صحابہ نے سوچا کہ اب وہاں کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے، ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ ادھر آ گئے۔ اب اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں صحابہ نے ذاتی عقل استعمال کی تو پھر کہاں پہنچے کہ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے ادھر سے ہلا بولا تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود محمد رسول کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ یعنی اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جب فرمان رسول کے مقابلے میں انہوں نے عقل استعمال کی۔ ہاں، اس لیے قرآن و حدیث کی جب بات آ جائے تو عقل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی خلفائے راشدین کا طریقہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عمر ایک دن کہنے لگے کہ بیت اللہ کے اندر ایک خزانہ دفن ہے زمین کے اندر، کہنے لگے کہ یہ تو گل سڑ جائے گا، میرا دل کرتا ہے کہ اس کو نکالوں اور غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ اب وہ کتنے فیئر تھے، کتنے ایماندار تھے۔ بات عقلاً بڑی ٹھیک ہے، عقلاً بڑی ٹھیک ہے، لیکن کسی صحابی نے کہا کہ جو تم سے بہتر تھے ان کی زندگی میں بیت اللہ یعنی مکہ فتح ہو گیا تھا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ یعنی 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا تھا، 11 کو آپ گئے ہیں، 3 سال رہے ہیں، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق آپ سے بہتر تھے، انہوں نے نہیں کیا، کہتے میری بھی توبہ، میں بھی نہیں کرتا۔ یعنی اپنی عقل کو ان کے طریقے کے مقابلے میں فوراً چھوڑ دیا۔ تو یعنی یہ تھا ان کا عمل۔ اب رہی بات کہ جنہوں نے وحی پہ عمل کیا، ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبی کا ہر حکم من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، اللہ کے حکم کے مطابق بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آئے، اچھا سب کچھ کیا، لیکن دنیاوی لحاظ سے انہوں نے کچھ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ اپنی ذاتی ترقی، بیٹوں کی عیش و عشرت کا کوئی کام کیا، لیکن بعد میں جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر، ان سے آگے یہ سارا سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا چلتا ہے۔ ادھر سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کتاب بعد میں نازل ہوئی ہے انہی کے خاندان پہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ اولاد کی ترقی ہو سکتی ہے؟ اب رہی بات کہ ذاتی عزت، ذاتی شہرت، ہمارے ہاں پراپوگنڈا میڈیا پہ کتنے پیسے لگاتے ہیں۔ کوئی نمازی ایسا ہے جو درود ابراہیمی نماز میں نہ پڑھے، اور ایک درود میں ہم 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، سارے نمازی۔ ایسے ہی یہودی عیسائی سب ان کو مانتے ہیں۔ پھر ان کی بیوی جہاں پہ پانی کی تلاش میں دوڑی، اللہ نے اس کو اتنا زندہ رکھا، آج حاجی وہاں پہ دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر وہ پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑ کے آئے تھے، اتنا سا، اللہ نے اس کے بدلے میں آب زمزم جاری کیا کہ اس وقت سے دنیا لا رہی ہے، اب تک لا رہی ہے، اور دنیا کے دیگر پانی چند دن گھر میں رکھ لیں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، آب زمزم آپ لا کے سال کے بعد بھی رکھے کچھ نہیں ہوتا۔ جیپنیز نے نینو ٹیکنالوجی کے تحت اس پانی پہ ریسرچ کی ہے کہ اس پانی کا متبادل روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے، اس کو دوسرے پانی میں مکس کریں، یہ اس جیسا نہیں ہوتا، اسے اپنے جیسا کر لیتا ہے۔
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ 1000 قطرے دوسرے پانی کے، یا اس کا ایک گلاس دوسرے پانی کے 1000 گلاس میں ملا دیں، یہ اس کو بھی سارے کو آب زمزم جیسا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو یہ دیا اور بڑا کچھ دیا۔ اس سے میرے بھائی آخر میں یہی بات ہم کریں گے کہ ہمیں دنیا میں، ہم یہ نہیں کہتے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ٹاپ پرائرٹی پہ جو دین کی بات ہے، وحی الہی کی بات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس کے سامنے تو ہم نے سرنڈر ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر عقل کا استعمال کرنا ہے، ذاتی سوچ کا استعمال کرنا ہے، جہاں پہ قرآن و حدیث خاموش ہے وہاں پہ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہماری حسنات کو قبول فرمائے۔